یہ قوم جانتی ہے کہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ سپریم کورٹ گئے تھے. آج وہ جمہوری صدر کو غدار کہہ رہے تھے. انہوں نے صرف مچھروں کی شکایت کی اور خورد و نوش کی حسب عادت شکایت کر دی. ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. شوکت بسرا صاحب، بریک میں جانے سے پہلے جو چودھری فواد صاحب گفتگو کر رہے تھے ان کا ایک مسئلہ باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ پرویز مشرف صاحب کے اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے جو اختلاف رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. ایمرجنسی 3 نومبر کی یہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن جو بات اقبال ظفر جھگڑا صاحب نے کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ تو خود کریڈٹ لیتے ہیں اس چیز کا کہ جوڈیشری بحال کرنے میں آپ لوگوں کا بڑا کلیدی کردار ہے، آپ لوگوں نے وہ فیصلہ کیا تھا. تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز سنے جا رہے ہیں اور نون لیگ کی حمایت کی جا رہی ہے یا پھر کسی ادارے کی سپورٹ لی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف؟ شہزاد میاں برادران ضیاء الحق کی مشن کی تکمیل کے لیے میدان عمل میں آ چکے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1986 تک میاں نواز شریف صاحب ضیاء الحق کی قبر پر جایا کرتے تھے اور ان کے مشن کی تکمیل کی بات کیا کرتے تھے، اور ان کا عہد تھا کہ میں ان کے انشاءاللہ مشن کو آگے بڑھاؤں گا. میرے سوال کا جواب تو نہ ہوا نا شوکت صاحب. ہاں، میں آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں. شہزاد ایک منٹ، میری دعا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے شر سے اللہ تعالیٰ جمہوریت کو محفوظ رکھے. دوسری بات اب گزارش یہ ہے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا شہزاد، دیکھیں یہ ایک بڑی سوچی سمجھی سازش کے تابع ابھی تک آپ دیکھ لیجئے کہ 3 سال ہو گئے ہیں. ہمارا جو کہنے کا مقصد ہے، اگر ریلیف ملا ہے عدالتوں سے تو صرف ریلیف برادران کو ملا ہے. خان کے کیسز ختم ہوئے ہیں، خان کو دوسرے تمام چیزیں ہیں، صرف اور صرف ان کو ریلیف ملا ہے. اور ٹارگٹ کیا 100 موٹو نوٹسز ہوتے ہیں تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں سمپلی ٹو میک اٹ سمپل بسرا صاحب کہ آپ کو اس عدالت پر، اس آزاد عدلیہ پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے. کہہ دینا صاف الفاظوں میں، آپ یہاں کی وہاں. جی شہزاد آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں مت ڈالیے. آپ یہی تو کہہ رہے ہیں بسرا صاحب، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہزاد میری بات سن لیں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ سن لیں. اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو، یہ اس وقت جو جمہوریت کے خلاف یہ میاں برادران، اور ان کی ایک عجیب نیچر ہے، جب آمریت ہوتی ہے یہ چارپائی کے نیچے چھپ جاتے ہیں، اور جب یہ جمہوریت آتی ہے تو ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے خلاف، ایک وہی پرویز مشرف جس کے خلاف ساتھ معافی نامے سائن کر کے یہ باہر جدہ بھاگ گئے تھے، اور آج یہ 1.5 سال جمہوریت کو برداشت نہیں کر رہے، انہوں نے 10 سال جدہ رہنا دوبارہ پسند کرنا ہے. یہ آج مجھے صرف اتنی بات بتا دیں، جب یہ اداروں کو لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ دیکھیے، میں آپ کو سازش کا لفظ اس لیے بولا ہے شہزاد، 6 مہینے سے آپ ذرا باڈی لینگویج سٹیٹمنٹس دیکھ لیجئے، موساد اور CIA اور میاں برادران ایک پچ پہ کھیل رہے ہیں. اور یہ اعجاز منصور جو ہماری آرمی کے خلاف ادارگی لکھتا ہے، اور ابھی جھگڑا صاحب کہہ رہے تھے بھائی آرمی کے خلاف تو آپ دن رات باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بیڑا گرک کر دیا ملک کا. آج آپ کو بڑی محبت جاگ اٹھی ہے اس فوج کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک پارلیمان جو کہ تمام، اور یہ ان کو جمہوریت پہ یقین نہیں ہے، ایک پارلیمانی کمیٹی ہے، کل وزیر اعظم پاکستان نے اس کو بریفنگ دینی ہے اور تمام ایشو سیٹل ہونے ہیں، اور وہاں پر یہ ریلیف مانگنا جا کر، اور وہاں آج جس شان و شوکت کے ساتھ یہ پوچھ لیتے ہیں جھگڑا صاحب سے، جھگڑا صاحب کو موقع دیں. سن لیں ایک میری بات، نہیں میری ایک بات سن لیں. جھگڑا صاحب چونکہ ویسے ہی ماشاءاللہ اب وہ ان کو بڑی محبت جاگی ہوئی ہے. اس وقت محبت کہاں چلے گی تھی سپریم کورٹ کے متعلق، جب انہوں نے ججوں پہ حملے کر دیے. اچھا وہ ماضی میں نہیں جانا چاہ رہا نا بسرا صاحب دیکھیں ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، آپ ماضی میں چلے جائیں گے، وقت ختم ہو جائے گا نا پروگرام کا. شہزاد ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میاں برادران کو یہ جو جمہوریت ہضم نہیں ہو رہی، خدا را یہ جو سازش اور گھرونی سازش یہ جمہوریت کے خلاف، پارلیمان کے خلاف، اداروں کو لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے، اس سے یہ باز آ جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، پھانسیاں بھی دیکھی ہیں، اور ہم یہ آرٹیکل 6 والا مجھے موقع دیں کہ میں اقبال صاحب سے اس کا جواب لے لوں. اقبال صاحب 2 باتیں ہوئی ہیں. ایک تو جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو پریئر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کے انڈر ٹرائل ہونا چاہیے زرداری صاحب کا. کیا یہ مقصد ہے آپ کا، یا صرف قومی سلامتی کے ایشو پر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پوری انویسٹیگیشن ہو جائے؟ دوسرا، جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل سے شروع ہونے والا ہے، کیا اس پر آپ کو بالکل اعتماد نہیں ہے؟ شکریہ جی. دیکھیں جی، ایک تو میں شوکت بسرا صاحب نے جس قسم کی لینگویج یوز کی ہے، آئی ایم ناٹ دا ٹائپ آف مین who will use that type of language.
لیکن جو انہوں نے تھریٹ کیا کہیں گے اب میاں نواز شریف صاحب کے متعلق؟ شوکت صاحب میں چاہوں گا کہ آپ غدار کہلوانا چاہتے ہیں. پلیز keep quiet بسرا صاحب, keep quiet. This is not the way. Please میں نے آپ کو کہا جب آپ کی باری ہوگی آپ اپنی باری پہ بولیں گے. ہماری مفاہمت کو ہماری کمزوری مت سمجھیں. شوکت صاحب مت کریں میرے سے. شوکت بسرا صاحب ہاں یہ آپ نے شروع کیا ہے. شوکت بسرا صاحب وہی ہے نا, شوکت بسرا صاحب مچھر سے ڈر کے باہر بھاگ گئے تھے. شوکت بسرا صاحب میرے خیال سے چھوڑو یار یہ باتیں چھوڑو, ڈر کے ہمارے بھاگ گئے تھے, تم بڑے آئے ہو. میں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا. مجھے آپ کا مائک بند کرنا پڑے گا اگر آپ اسی طریقے سے بیچ میں انٹرپٹ کرتے رہے. اپنی باری پہ بولیں. بسرا صاحب you must not interrupt. بسرا صاحب I understand. Take care of that. بسرا صاحب I'll have to put the volume down. میں کسی سے اس طرح لڑائی جھگڑے نہیں کرتا اور اس ٹائپ کی بسرا صاحب اپنی باری میں بات کرے گا ورنہ مجھے آپ کا مائک بند کرنا پڑے گا. ہماری مفاہمت کو کمزوری مت سمجھیں. مائنڈ یور لینگویج. جھگڑا صاحب آپ پلیز بات کیجئے. میں مائنڈ یور لینگویج, میں نے آپ کی لینگویج کو یہ بات کی. آپ نے غلط لینگویج کہ جی وہ چار پائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں. یہ کرنے کی بات ہے آپ جو کر رہے ہیں. اس طرح لیڈروں کو آپ ایڈریس کرتے ہیں. اب میں زرداری صاحب کو اس طرح ایڈریس کروں گا آپ کو اچھا لگے گا؟ اب میں گیلانی صاحب کو اس طرح ایڈریس کروں گا آپ کو اچھا لگے گا؟ شہباز شریف نے جلسے میں کیا کہا تھا لاہور کے میں الٹا لٹکا دیں گے. تم چھوڑو اب یہ, میں تم مجھ سے بات کرو, مجھ سے. شہباز شریف صاحب کی ابھی بات نہ کریں, مجھ سے بات کریں. آپ میرے لیڈروں کی بات کرتے ہو. بات یہ ہے جی جھگڑا صاحب پلیز. کہ فواد صاحب نے ایک تو یہ بات کی کہ یہ سنی باتیں ہوتی ہیں, اور میں کہتا ہوں فواد صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں کا نوٹس لینے سے پہلے اس کی ویریفیکیشن ضرور کرا لیا کریں کہ جی آج گارڈز بھی چلے گئے کورٹ میں, اور لوگوں کے ہمارے بابر اعوان صاحب نے کہا کہ جس نے چاہا وہ اندر گھس گیا, کسی نے کارڈ بھی نہیں مانگا, پاس بھی نہیں مانگا. میں خود ایز اے پٹیشنر, ایز ایکس سینیٹر, ایز سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی, سب ایم این ایز, سب سینیٹرز نے اپنے آئیڈینٹی کارڈز جمع کر کے, پاس بنوا کے, گلے میں ڈال کے سپریم کورٹ میں انٹری ہوئی ہے. فواد صاحب یہ ذرا آپ نوٹ کر لیں, یہ بات آپ نے سن لی اور یہاں پر آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی اسی طرح ہوا ہے. پلیز میں کہتا ہوں کہ جو چیز جو حقائق ہیں ہم اس پہ بات کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. میں نے بسرا صاحب کو بھی یہی کہا تھا کہ اگر حقائق پہ یہ رہیں گے تو اس طرح. جی بابر اعوان صاحب نے کہا, میں نے بھی سنا ہے پریس کانفرنس میں, میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی ویریفیکیشن ضرور کروا لیں. صحافیوں نے یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے جھگڑا صاحب, میرے خیال سے زیادہ امپورٹنٹ بات کی طرف آتے ہیں. دیکھیں نا جی, کہ یہ کیس جو ہے اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, بٹ یو گیٹ اٹ ویریفائڈ فرام دا اتھارٹیز کہ واقعی یہ چیز ہوئی ہے. اقبال ظفر جھگڑا صاحب آدمی شہزاد میں ایک ذرا ریز کرنا چاہ رہا ہوں, میں بھی جھگڑا صاحب اس کو آنسر کرنا چاہیں. میں صرف جھگڑا صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک پوائنٹ صرف ریز کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے سر کہ جی اب بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جو ٹرینڈ ہے نا اس وقت پرابلمیٹک کیا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور آرمی چیف کو آپ کی پٹیشنز کے اوپر سیکشن آفیسر سے بھی بدتر ٹریٹ کیا گیا ہے کہ بغیر ایون پریلیمنری ہیئرنگ نوٹس دیے آپ نے ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں کہ یہ بھی دیکھا نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف ایڈمیسیبل کیسے ہے پٹیشن, اور پھر سارے وکلا کی موجودگی میں ہوتے ہوئے تمام جو مسلم لیگ نون کے لیڈرز ہیں ان کو پرسنل لیول کے اوپر یہ لیوریج دیا گیا. جیسے نواز شریف صاحب نے خود ایڈریس کیا کورٹ کو اور اپنا جو ہے وہ پورا میمو پڑھ کے سنایا, پھر وہ گفتگو کی. اس طرح کی باتوں سے اور کیا ہو رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کیس ہے وہ 3 سال سے پینڈنگ ہے جس میں ان کی چیف منسٹرشپ چیلنج کی گئی ہے, وہ نہیں لگ رہا. اصغر خان کا کیس 1990 سے پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے میرے خیال سے فواد صاحب مجھے چاہوں گا اقبال صاحب جواب دیتے. میرا ٹرن تھا, فواد چودھری صاحب اب میں چاہوں گا کہ جی اقبال ظفر جھگڑا صاحب آپ اپنے ٹرن پہ آئیں تو بہتر رہے گا. میں بھی بات کروں گا, آپ بھی کریں, سب کریں, لیکن اپنے ٹرن پہ کریں, مجھے کرنے دیں. انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ آرٹیکل 6 کے تحت آپ وہ کرنا چاہتے ہیں, اور بسرا صاحب نے بھی یہی کہا کہ آرٹیکل 6, آپ نے بھی کہا کہ آرٹیکل 6 کا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را دیکھ لیا کریں کہ واقعی یہ چیز کہاں لکھی ہوئی ہے. یہ ہے میری پریئر, یہ ہے میری پٹیشن, یہ آپ دیکھ لیں, یہ ہے میری پٹیشن اور یہ ہے میری پریئر.
اس کا جو اس میں مجھے بتایا آرٹیکل 6 کہاں لکھا ہوا ہے. Wherefore it is respectfully prayed in the name of Pakistan, in the name of those who founded it with their sweat and blood, and in the name of those who are still sacrificing their lives for its glory, that, number one, all the respondents be summoned to appear before this honorable court in person to explain the detestable, the despicable and the treacherous memorandum in question. ٹھیک ہے. In question, دیکھیں in question ہے. The ones responsible. وہ پٹیشن پڑھ لیں گے جا کے. جگڑا صاحب اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا. بہت ٹائم لگ جائے گا اس میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کہیں پہ یہ پلی نہیں ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت زرداری صاحب کا ٹرائل ہونا چاہیے. ہاں کسی کا نام نہیں لیا, کسی آرٹیکل کو نہیں کیا. ہم نے کہا کہ جو ہیں ان کویسچن میمو ہے آرگومنٹس یہ بات کی ہے جو جھگڑا صاحب. اچھا یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے تقریر کی. دیکھیں یہ اس کورٹ کو بلیم کر رہے ہیں جس کورٹ نے ان کو کہا کہ جی میاں نواز شریف صاحب یس ایز اے, یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ کیسے اپیئر ہوئے ایز اے پٹیشنر. آئی کین آرگیو مائی کیس ایز اے پٹیشنر. نواز شریف ہیز دا رائٹ ٹو آرگیو ہز کیس. Any petitioner who wants to argue his case, the court cannot stop him. He first of all got the permission of the Chief Justice and then he spoke. And when he started, یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ایکسٹرا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے نون لیگ کو. وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے نون لیگ کو. میں چاہوں گا ایک بریک لے لیں, اس کے بعد فواد چودھری صاحب میں آپ کو موقع دیتا ہوں. فواد صاحب مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. سپریمیسی کی بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون جو ہے, پارلیمنٹری سپریمیسی کی اتنی بات کرتی ہے مسلم لیگ نون, اور اس کے بعد پھر جو ہے سب کچھ اٹھا کے سپریم کورٹ کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں. یہ بھی بالکل سمجھ سے بالا تر بات ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے. اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. پارلیمانی کمیٹی میں بھی اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے, پھر اتنی جلدی کیوں تھی اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.